بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہر ایک انسان اپنی بیماری کا شفا کے لیے ترستا ہے اور ہر بیماری کے لیے شفا ضرور ہے۔ ہمارے قرآن شریف کی ہر ایک آیت میں ضرور شفاعت ہم کو نصیب ہوتی ہے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی ہے اور کامیابی بھی ہے۔ قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت کو آیت شفا کہا جاتا ہے۔ یہ آیت حصول شفا کے لیے بہت مفید ہیں، بشرطے کہ ان آیات کو بارگاہ رب العزت میں خلوص سے پڑھا جائے، اور اگر اس آیت کو دلچسپی سے پڑھے۔ اگر کوئی مریض ہو تو ان آیت کو 20 پر 1 مرتبہ پڑھ کر پانی دم کر کے پلایا جائے، اور یہ عمل 11 یوم تک کیا جائے۔ شروع میں بسم اللہ شریف اور 3 بار سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اور اگر یہ نہ کیا جا سکے تو پھر ان آیت کو بسم اللہ اور سورہ فاتحہ کے ساتھ چینی کے رکابی پر لکھ کر پانی سے دھو کر مریض کو پلائے۔ انشاءاللہ بہت جلد صحت یابی حاصل ہوگی۔ وَيَشْفِ الصُّدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَيَذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ الذین خلقنی فہو یہدین والذین هو یطعمونی ویسقین وإذا مرضت فهو یشفین قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء۔ اور چند مسنون دعائیں۔ صبح کی دعا: اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر۔ روز صبح اس دعا کو پڑھنے سے ہر ایک کام میں ہمارے ساتھ برکتیں اللہ کی طرف سے بے شک نازل ہوگی۔ بیداری کی دعا: الحمدللہ الذی احیانا بعد ماتنا والیہ النشور۔ شام کی دعا: اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ صبح شام کی دعا: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ سوتے وقت کی دعا: اللہم باسمک اموت واحیا۔ خواب دیکھنے کی دعا: خیرا تلقاہ وشرا توقاہ، خیرا لنا وشرا علی اعدائنا والحمد للہ رب العالمین۔ جب آپ کو کوئی خواب دیکھنا چاہتے ہو تو اس دعا کو پڑھ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر سو جائیے۔ جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ آپ اس خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ذریعے پاؤ گے۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا: الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ بیت الخلاء جاتے وقت اس دعا کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا ہے کہ بیت الخلاء میں ہمیشہ جن اور شیطان رہتے ہیں، اس لیے ہر وقت بیت الخلاء جاتے وقت اور باہر آتے وقت یہ دعا کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ عورتیں سر میں کپڑا ڈال کر
باتھ روم یا ٹوائلٹ کو جانا ضروری ہے۔ آغاز وضو کی دعا۔ اتوضأ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہتمام وضو کی دعا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین۔ غسل کرنے کی دعا۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین۔ اذان کے بعد کی دعا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ ودرجۃ الرفیعۃ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدہ وادخل شفاعتہ یوم القیامۃ انک لا تخلف الميعاد۔ شیطانی وسوسوں سے بچنے کی دعا۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیطان واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ دکھ سے نجات پانے کی دعا۔ اللہم احیانی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفانی اذا کانت الوفاۃ خیرا لی۔ اگر آپ کوئی پریشانی یا دکھ میں ہو تو کسی سے بات کرنے کا ہم کو من بھی نہیں لگتا۔ جب ہم بہت دکھی میں ہوتے ہیں تو کسی سے ہم کو بات کرنے کا من نہیں ہوتا، تو آپ نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے اور سجدے میں جا کر اپنے دکھ کے لیے نجات کی دعا کیجیے۔ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کو پریشانی ہوتی ہے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ سجدہ میں اس دعا کو پڑھنے سے بے حد فائدہ ہے، یہ میں نے خود آزمایا ہے۔ دل کی گھبراہٹ، پریشانی سب کچھ اس میں دور ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی آزمانا چاہتے ہو تو یہ دعا پڑھ کر آزما لیجئے۔ کسی کے شر سے بچنے کی دعا۔ اللہم انا نجعلک فی نورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ گناہوں کی بخشش کی دعا۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اضافہ، حفاظہ و علم کی دعا۔ اس آیت کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے اور قوت حفاظہ کو تیز کرتا ہے۔ ربی زدنی علما۔ پریشانی سے نجات کی دعا۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مصیبتوں سے نجات کی دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من شر عبادک حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ پاکیزگی نفس و قلب کی دعا۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانۃ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ مصیبت زدہ کے لیے دعا۔ اگر آپ کسی مصیبت میں ہو یا پریشانی ہو تو یہ دعا کو ضرور سے پڑھیں۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک اللہ بہ وفضلنی علی کثیر مما خلق تفضیلا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر ایک آیت میں ہم کو بہت فائدہ ہے، اس میں سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہر روز ایک آیت تو پڑھنا چاہیے۔ قرآن کو 40 دن تک گھر میں رکھنے سے وہ ایک میت کے برابر ہو جاتا ہے۔ قرآن کو ہر روز تلاوت، فجر کے بعد نماز پڑھنا سب سے بہترین وقت ہے۔